FIR ہو گئی, تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا, کیسے بات پھر یہاں تک پہنچی؟ تفتیش کے جب سلسلہ شروع ہوا تو تفتیش کے ہر مرحلے پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آتی تھی, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم اس بات کے یوز ٹو نہیں تھے. ظاہر بات ہے ہم تو اسی ریاست کا حصہ رہے تھے, اور جب وہی افسران جو کہ اکثر اور بیشتر میرے دونوں والدین کے ذاتی دوست تھے, وہ جب کہتے تھے کہ وہ اس تفتیش کو آگے لے جانے میں ناکام تھے کسی وجہ سے, کسی پریشر کی وجہ سے, تو یہ بات میری والدہ کو اور میرے لیے بڑی انتہائی حیران کر رہی تھی. کیوں؟ ایک ہمارے ذہن میں تو ایک بڑی سمپل سی بات تھی کہ ایک مرڈر ہوا ہے اور اس کی تفتیش جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے, اور وہ مرڈر بھی آپ کے اگر ایک کولیگ کا ہوا ہو, ایک سرکاری ملازم کا ہوا, جہاں ریاست کو چیلنج کیا گیا ہو, تو پولیس کو اور ہی زیادہ مطلب ٹھوس طریقے سے اس کی تفتیش کرنی چاہیے. لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ اس کی پولیٹیکل کونوٹیشن تھے, MQM جو تھی وہ اتحادی پارٹنر تھی اور سندھ حکومت میں سینئر پارٹنر تھی اس زمانے میں, اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کا ان کے کسی بھی بندے کی پوچھ گچھ کی جائے. تو ایسے ہمیں ہمیشہ یہ بار بار واقعات پتہ چلتے تھے کہ مثلاً MQM کی یونین کے کسی آفیشلز کو جب پولیس تفتیشی ٹیم گئی انٹرویو کرنے, تو فوراً کال آ گئی CM ہاؤس سے یا کسی وزیر کے یہاں سے کہ آپ ان کو انٹرویو نہ کریں, آپ جانے دیں. بیگم شناز احمد کا بڑا ضرورت مندانہ ہے. ایز اے پولیس آفیسر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے اسٹینڈ لیا اور آپ نے قاتل کو کیف کردار تک پہنچایا. اس شہر میں ہزاروں لوگ اسی طرح قتل ہوئے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں افسران کا رویہ, تو کیا اس رویے کی وجہ سے وہ کیس کیف کردار تک نہیں پہنچ پائے؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں ایک پولیس افسر ہونے کے ناطے بول رہا ہوں کہ بالکل اکثر اور بیشتر جو ہماری تفتیش ہوتی ہے اس میں پولیس افسران کا وہ رویہ نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. اور جو میں نے سب سے بڑا سبق سیکھا اس پورے واقعے سے, اور جو میں آج تک اپنے پروفیشنل کیریئر میں ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ سمجھو, ایمپتھائز کرو جو وکٹم ہے اس کے ساتھ. آخر جو بھی وکٹم ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, اور آپ کو اس وکٹم کی طرف ہونا چاہیے, نہ کہ کسی اور کیفیت کی طرف ہونا چاہیے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ, اور اب میں پولیس افسر سے ہٹ کر ایک مدعی کے بیٹے اور مدعی کے حوالے سے بات کروں گا کہ پولیس والوں کی جو بھی کوتاہیاں ہیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارا نظام ہے انصاف کا, وہ ایک مدعی کے لیے بہت مشکل کر دیتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, کہ وہ انصاف اپنے مانگ سکے. کیونکہ اور خاص طور پر ایسے کیسوں میں جہاں تنظیمی ہاتھ ہوتے ہیں, تنظیمیں اکثر ریاست سے لڑ رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ جہادی ہو چاہے وہ قوم پرست ہوں, وہ اس میں ایک مدعی کا یا ایک فیملی کا اکیلا کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ خاص طور پر سولت مرزا کا اگر آپ اگزامپل لے لیں, سولت مرزا نے سینکڑوں قتل کیے, لیکن صرف ایک میرے خیال سے مدعی تھے, ایک کیس کے مدعی جو کہ کھڑے رہے, باقی کسی کیس کے مدعی جو ہے وہ آگے نہیں آئے. عمر, میں اس وقت نیوز پیپر میں تھا جب یہ واقعہ ہوا, اور میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں, کیا جب آپ لوگ کورٹ جاتے تھے واپس آتے تھے آپ کو تھریٹ آتی؟ تھریٹ کا سلسلہ شاید صرف کورٹ جانے اور واپس آنے تک محدود تھوڑی تھا. تھریٹ کا سلسلہ تو 5 جولائی 1997 سے لے کر 12 مئی 2015 تک, جس دن سولت مرزا کو پھانسی ہوئی مچھ جیل میں بلوچستان میں, تو تھریٹ کا سلسلہ تو ان کتنے سال ہوئے, یہ 15-18 سال. تھریٹ کا سلسلہ تو آف اینڈ آن ان 18 سال چلتا ہے. کبھی آپ نے اس میں سوچا کہ یار ہمیں نقصان مزید ہوگا؟ جب ہم نے ایک چیز کا تہیہ کر لیا تھا کہ یہ جنگ لڑنی ہے, اس کے بعد پھر پیچھے ہٹنے کا کبھی خیال نہیں. آپ کا رول زیادہ رہا یا امی کا رول زیادہ رہا؟ دیکھیے, ان کا, میری والدہ کا جو رول ہے وہ اس میں کم ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا, میں تو ایک, جب یہ کہانی شروع ہوئی, آج آپ کے سامنے میں ایک
پولیس افسر ہوں، ذمہ دار پولیس افسر ہوں. اس زمانے میں میں 19 سال کا لڑکا تھا، نہ مجھے پرچہ پتا تھا کہ پرچہ کیا ہوتا ہے، نہ مجھے پتا تھا کہ مثل کیا ہوتی ہے، اور نہ مجھے پتا تھا کہ تفتیش کس طرح. یہ تو چیزیں زندگی نے سکھائیں، اس کیس نے سکھائیں، اور پھر زندگی کے تجربے نے سکھائیں، چپیڑے جو پڑی، جو چپیڑیں پڑی زندگی سے. تو وہ اس میں جو ایک بالکل فولاد کی طرح کھڑی رہی، وہ تو میری ماں تھی. سہولت مرزا کو جس دن پھانسی ہو رہی تھی کیا آپ لوگوں سے رابطہ کیا گیا؟ سہولت مرزا کی فیملی نے 2-3 دفعہ اس کی پھانسی سے پہلے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ خاص طور پر جب مشرف کے دور میں ایم کیو ایم کی حکومت تھی سندھ میں، تو 4-5 دفعہ جو ویریس ایم کیو ایم کے وزراء یا لیڈر تھے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ جی اس کیس میں آپ لوگ معافی کر دیں، مکا کر لیں، اور ورنہ آپ کے لیے ظاہر بات مشکل رہے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ سہولت مرزا کی بات نہ ماننے پر ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بھی جان چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ گئے. تو بھی خوف آتا تھا کہ اس طرح ہو جائے گا، خدا نہ کرے ایسا ہو جائے گا. یہ شاید جب میں نے جیسے کہا کہ جب ہم اس چیز میں پڑ گئے، جب ہم نے آگ میں چھلانگ مار لی، پھر بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ظاہر بات ہے میں نے بھی جب ایسا پیشہ چن لیا جس میں ہمارا کام ہی یہی ہے، تو وہ پھر ڈر کی بات جو ہے وہ پھر میں یہ نہیں کہوں کہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا آپ سوچتے نہیں ہیں، فرینکلی آپ اس کا سوچتے نہیں. آپ نے پولیس کا شعبہ کیوں جوائن کیا، اس کی وجہ خاص؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اکثر میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں نے پولیس کا شعبہ اس لیے جوائن کیا کیونکہ میں کسی قسم کا انتقام لینا چاہتا ہوں. یہ غلط بات ہے. لیکن اس کیس میں نے یہ جو فیصلہ کیا پولیس جوائن کرنے کا، اس کا تعلق اس کیس اور اس تفتیش سے ضرور ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان دنوں میں یہ دیکھا کہ جب پولیس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے سیاسی دباؤ کی وجہ سے، تو وہی پولیس جو ہماری دوست تھی، جو ہمارے 20 سال سے کولیگ تھے، وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اور جس منٹ اسی پولیس کے ہاتھ کھول دیے گئے، جب آپ کو یاد ہوگا حکیم سعید کا مرڈر ہوا اور نواز شریف صاحب نے ایم کیو کو گورنمنٹ سے ہٹا دیا اور آپریشن شروع ہو گیا ان کے خلاف. جب پولیس کے ہاتھ کھول دیے گئے تو وہی پولیس جس کو ہم برا بھلا کہہ رہے تھے، جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ انیفیشینٹ ہیں، کرپٹ ہیں، اسی پولیس نے رزلٹ دینا شروع کر دیا. عمر مجھے یاد ہے آپ اے ایس پی گارڈن تھے، آپ کو بہت تھریڈ آئی تھی اور آپ کو فوری ٹرانسفر کیا گیا. یہ کیا کہا؟ جب میں اے ایس پی گارڈن تھا تو مجھے ایک دن میرے خیال سے 2 ہی مہینے شاید ہوئے تھے گارڈن میں، اور مجھے ایک دن جو اس ٹائم ہوم منسٹر صاحب تھے، ہوم منسٹر صاحب میرے خیال سے ایم کیو ایم کی حکومت تھی، شاید لیاقت قریشی تھے، نہیں بریگیڈیئر اعظم ہوم منسٹر تو نہیں رہے. اچھا ہوم منسٹر، ہوم منسٹر جو تھے نا، وہ جو ایم کیو ایم کے وزیر تھے، میں بھول رہا ہوں سردار صاحب تھے یا کون تھے، میں بھول رہا ہوں. لیکن انہوں نے مجھے ایک دن ڈائریکٹ فون کیا کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے نا، آپ کا کیس، اس میں آپ ذرا دیکھ لیں. اب دیکھیں، اب آپ بھی سرکاری ملازم ہیں تو اب آپ سوچ سمجھ کر کریں اس میں. اور تو میں نے فوری طور پر جیسے ہی ہم نے فون بند کیا تو میں نے آئی جی صاحب اور اس ٹائم جو ہمارے CCTV صاحب تھے ان کو رپورٹ کیا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے. روزنامچے میں، گارڈن تھانے کے روزنامچے میں شاید آج بھی اس کی انٹری ہوگی، انٹری کی. اور اس کے میرے خیال سے کوئی کچھ دن بعد میری ٹرانسفر کر دی گئی تھی. میں پھر ASP سول لائن، کیونکہ اس میں یہ شک تھوڑا سا یہ تھا کہ کیونکہ گارڈن کا علاقہ رنچور لائن اور اس طرف کا تھا، تو وہاں کیونکہ ایم کیو ایم کی زیادہ ایکٹیویٹی تھی، تو سول لائن اس سائڈ کا علاقہ تھا، بورڈ بیسن اور یا آرٹلری میدان وغیرہ، تو یہاں تھوڑا سا زیادہ. سہولت مرزا کو پھانسی ہو گئی، آپ لوگ مطمئن؟ بالکل مطمئن. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ، اکثر لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر آپ کبھی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ڈیتھ سینٹنس نہیں ہونی چاہیے، یا یہ نہیں ہونا چاہیے، یا وہ نہیں ہونا چاہیے، یا کسی قسم کی انسانی حقوق کی ہونی چاہیے. میں بالکل انسانی حقوق کے حق میں، ہر قسم کے انسانی حقوق. لیکن میں جس چیز سے گزرا ہوں، مجھ سے زیادہ میری ماں جس چیز سے گزری ہے،
میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی درد پہنچاتا ہے تو آپ چاہتے ہو کہ اس بندے کو اسی طرح سے درد پہنچے جیسے کہ آپ کو پہنچاتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے, یہ خدا کی قدرت ہے, اور یہ مطلب ہمارے مذہب میں بھی یہ بات ہے. تو اس لیے جتنی, اور اگین میں یہ کہوں گا کہ جتنی مجھ سے زیادہ میری ماں کو 18 سال بعد اس بات کی ٹھنڈک پہنچی, اس بات کو ان کی بالآخر ان کو امن آیا سہولت مرزا کے ٹننے کے روز, وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو عمر, تھینک یو. زندگی میں بعض ضرب ایسے لگتے ہیں کہ لگانے والے کو اگر ضرب لگ جائے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے, ورنہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ, دیکھتے رہیے ایسے نیوز. اللہ نگہبان.